بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم کو خوش آمدید کہنا اور بشارت سنانا۔ حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں اپنی سرخ دھاریوں والی چادر پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طالب علم کو خوش آمدید ہو۔ پھر آگے اور حدیث ذکر کی جیسے کہ باب کے شروع میں گزر چکی ہے۔ حضرت ابو ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے تو فرماتے، خوش آمدید ہوں ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگ تمہارے تابع ہوں گے اور زمین کے آخری کناروں سے تمہارے پاس دین کی سمجھ حاصل کرنے آئیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت مجھ سے قبول کر لو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تمہارے پاس مشرق کی طرف سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ راوی کہتے ہیں، چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ جب ہمیں دیکھتے تو فرماتے، خوش آمدید ہوں ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ترمذی کی ایک روایت میں مزید یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو علم عطا فرما رکھا ہے وہ انہیں بھی سکھاؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ مختلف دور دراز علاقوں سے لوگ آئیں گے جو تم سے دین کے بارے میں پوچھیں گے۔ جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے لیے جگہ میں گنجائش پیدا کرو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو اور ان کو سکھاؤ۔ ابن عساکر کی روایت میں یہ ہے کہ انہیں سکھاؤ اور انہیں کہو، خوش آمدید، قریب ہو جاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ نوعمر جوان آتے تو فرماتے، خوش آمدید ہو لوگوں کو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت فرمائی تھی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم ان کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کریں اور ان کو حدیث سمجھائیں، کیونکہ آپ لوگ ہی ہمارے بعد جگہ سنبھالنے والے ہیں اور حدیث دوسروں کو سنانے والے ہیں۔ اور ان نوجوانوں سے فرمایا کرتے تھے، اگر تمہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو مجھ سے سمجھ لینا، کیونکہ تم سمجھ کر اٹھو، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم بے سمجھے اڑ جاؤ۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیادت کے لیے گئے۔ ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا، تو انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا، ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے گئے۔ ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا، انہوں نے اپنے پاؤں سمیٹ کر فرمایا، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے گئے اور ہماری تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سارا گھر بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے اور فرمایا، میرے بعد تمہارے پاس بہت سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے، تم انہیں خوش آمدید کہنا اور ان سے سلام اور مصافحہ کرنا اور انہیں خوب سکھانا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، ہمیں تو ایسے لوگ ملے جنہوں نے نہ تو خوش آمدید کہا اور نہ ہم سے سلام اور مصافحہ کیا اور نہ ہمیں سکھایا، بلکہ جب ہم ان کے پاس گئے تو ہمارے ساتھ جفا کا معاملہ کیا۔ حضرت حسن بصری صحابہ کرام کے بعد والوں کی شکایت کر رہے ہیں۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کوئی حدیث بیان کرتے تو ضرور مسکراتے، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اس طرح لوگ آپ کو بیوقوف سمجھنے لگیں گے۔ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات فرماتے تو ضرور مسکراتے۔ علمی مجلسیں اور علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے اور جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آئے۔ حضرت قرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پاس کئی حلقے بنا کر بیٹھ جاتے اور آپس میں سیکھنے سکھانے لگ جاتے، اور جب ضرورت پڑتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں حدیث سناتے تو یہ بھی فرماتے، یہ حدیث ایسے نہیں سیکھی جاتی تھی جس طرح تم اور تمہارے ساتھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی بیٹھ جاتا ہے اور سب اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ان میں بیان کرتا ہے، بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کئی حلقے بنا لیتے
اور ان حلقوں میں قرآن پڑھتے اور فرائض اور سنتیں سیکھتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں مہاجرین کی ایک جماعت میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارے پاس کپڑے بہت کم تھے، جن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے ایک قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم سب اللہ کی کتاب سن رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی بنائے ہیں کہ مجھے اپنے آپ کو ان کے پاس بٹھائے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے پر گول حلقہ بن گیا اور سب نے چہرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پہچانا۔ پھر حضور نے فرمایا اے فقراء مہاجرین، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہیں قیامت کے دن پورا نور حاصل ہوگا اور تم مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور یہ آدھا دن 500 برس کا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مسجد میں 2 حلقوں پر گزر ہوا۔ ایک حلقہ والے دعا میں اور اللہ سے راز و نیاز کی باتوں میں لگے ہوئے تھے، اور دوسرے حلقہ والے دینی علم سکھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں حلقوں والے خیر پر ہیں، لیکن ایک حلقے والے دوسرے سے بہتر ہیں۔ یہ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اور اس سے راز و نیاز میں لگے ہوئے ہیں، اگر اللہ چاہے گا تو ان کو دے گا اور اگر چاہے گا تو نہیں دے گا۔ یہ دوسرے حلقہ والے سیکھ رہے ہیں اور جسے نہیں آتا اسے سکھا رہے ہیں، اور مجھے تو سکھانے والا بنا کر ہی بھیجا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر بن ابی موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عشاء کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت؟ حضرت ابو موسیٰ نے کہا ہاں ایک ضروری دینی مسئلہ ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور دونوں بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب باتوں سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم تو نماز ہی میں تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں علم حاصل کرنے مدینہ آیا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ میں حلقوں کے پاس سے گزرتا رہا اور چلتے چلتے ایک حلقہ کے پاس پہنچا تو اس میں ایک صاحب تھے جن کا رنگ بدلا ہوا تھا اور ان کے جسم پر 2 کپڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی سفر سے آئے ہوں۔ میں نے انہیں فرماتے ہوئے سنا رب کعبہ کی قسم لوگوں سے بیعت لینے والے بادشاہ ہلاک ہو گئے اور مجھے ان کا غم نہیں۔ اور یہ بات انہوں نے کئی مرتبہ کہی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، وہ کافی دیر تک حدیث بیان فرماتے رہے، اس کے بعد وہ کھڑے ہو گئے۔ ان کے کھڑے ہونے کے بعد میں نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ ان کا گھر بالکل پرانا سا تھا، اس کی شکل و صورت بوسیدہ تھی اور ان میں دنیا کی رغبت بالکل نہ تھی، بالکل دنیا سے الگ تھلگ تھے۔ ان کی تمام باتیں آپس میں ملتی جلتی تھیں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر مجھ سے پوچھا تم کن لوگوں میں سے ہو؟ میں نے کہا عراق والوں میں سے۔ انہوں نے فرمایا عراق والے تو مجھ سے بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے گھٹنے کے بل بیٹھ کر اپنے ہاتھ چہرے تک اٹھا لیے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور میں نے دعا کرنی شروع کی اے اللہ ہم تجھ سے ہی ان لوگوں کی شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت مال خرچ کیا اور اپنے جسموں کو خوب تھکایا اور اپنی سواریوں کو چلایا۔ یہ سب کچھ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو یہ ہمیں ترش روئی سے ملے اور ہمیں ایسے سخت کلمات کہہ دیے۔ یہ سن کر حضرت ابی رضی اللہ عنہ رونے لگے اور مجھے راضی کرنے لگے اور فرمانے لگے تیرا بھلا ہو، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ پھر فرمانے لگے اے اللہ اگر تو نے مجھے آئندہ جمعہ تک زندہ رکھا تو میں نے جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے وہ سب ضرور بیان کر دوں گا اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد میں ان کے پاس سے واپس آ گیا اور اگلے جمعے کا انتظار کرنے لگا، لیکن جمعرات کو میں کسی کام سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ تمام گلیاں لوگوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جس گلی میں جاتا ہوں وہاں لوگ ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا ان لوگوں کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا ہمارا خیال ہے آپ اجنبی مسافر ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ لوگوں نے کہا مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت جندب کہتے ہیں میں عراق واپس آ گیا تو میری ملاقات
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور میں نے انہیں حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی ساری بات بتائی۔ انہوں نے فرمایا ہائے افسوس، کاش وہ زندہ رہ جاتے تاکہ ہمیں ان کی وہ خاص بات پہنچ جاتی۔ حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں بصرہ آیا اور ایک مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑے میاں جن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہیں ایک ستون سے ٹیک لگا کر لوگوں میں حدیث بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایسی زبردست مجلس دیکھی کہ سارے قریش والے اس پر فخر کریں تو بجا ہے۔ یہ واقعی قابل فخر مجلس ہے۔ میں نے ایک دن دیکھا کہ بہت سے لوگ ان کے گھر کے باہر راستے پر جمع ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ آنے جانے کی بالکل جگہ نہیں ہے۔ میں نے اندر جا کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بتایا کہ دروازے پر بہت سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے لیے وضو کا پانی رکھو۔ چنانچہ وہ وضو کر کے بیٹھ گئے اور فرمایا باہر جاؤ اور لوگوں میں اعلان کرو کہ جو قرآن اور اس کے حروف اور اس کی کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو ایک بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا، اور انہوں نے جو بات بھی پوچھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا، اور جتنا انہوں نے پوچھا اتنا بلکہ اس سے کہیں اور زیادہ اپنے پاس سے انہیں بتایا۔ پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو اندر آنے کا موقع دو۔ چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اب یہ اعلان کرو کہ جو قرآن کی تفسیر اور شرح کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کیا تو ایک بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا، اور انہوں نے جو بات بھی پوچھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا، اور جتنا ان لوگوں نے پوچھا اتنا بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو اندر آنے کا موقع دے دو۔ چنانچہ وہ لوگ چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اعلان کر دو کہ جو حلال حرام اور فقہی مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا تو بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا، اور ان لوگوں نے جو بھی پوچھا اس کا انہیں جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ پھر ان سے فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دے دو۔ چنانچہ یہ لوگ باہر چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو میراث وغیرہ جیسے مسائل پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ چنانچہ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا تو بہت بڑی تعداد اندر آئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا، اور ان لوگوں نے جو بھی پوچھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ پھر فرمایا اب اپنے دوسرے بھائیوں کو موقع دے دو۔ چنانچہ وہ لوگ باہر چلے گئے۔ پھر مجھ سے فرمایا باہر جا کر اعلان کر دو کہ جو عربی لغت، اشعار اور انوکھے کلام کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائے۔ میں نے باہر جا کر یہ اعلان کر دیا جس پر ایک بہت بڑی تعداد اندر داخل ہوئی جس سے سارا گھر اور حجرہ بھر گیا، اور ان لوگوں نے جو بات بھی پوچھی اس کا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اور اتنا ہی اور اپنے پاس سے بیان کر دیا۔ اگر سارے قریش حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اس مجلس پر فخر کریں تو انہیں فخر کرنے کا حق پہنچتا ہے، اور میں نے اس جیسا منظر کسی اور کے ہاں نہیں دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں حکمت کی باتیں بیان کی جائیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بہترین مجلس وہ ہے جس میں خوب حکمت کے موتی بکھیرے جائیں اور رحمت خداوندی کی پوری امید ہو، کیونکہ اس میں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں متقی لوگ سردار ہیں اور فقیہ لوگ امت کے رہنما ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان و علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیمتی اور کارآمد نصیحت کے طور پر یہ کہا جاتا تھا کہ بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو اور علماء سے دوستی لگاؤ اور حکمت والے سمجھدار لوگوں سے میل جول رکھو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے دینی سمجھ رکھنے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کا چلنا اور آنا جانا علم والوں کے پاس ہو۔ ایک روایت میں مزید یہ الفاظ بھی ہے اور اس کا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ ہو۔ علمی مجلس کا احترام اور اس کی تعظیم۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کرنے لگے۔ انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا میں انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں سنا رہا ہوں جنہیں میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے کانوں نے سنا ہے،
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں اور حدیث نہیں سن رہے ہیں۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم، اب میں تمہارے درمیان میں سے چلا جاؤں گا اور کبھی بھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کہاں چلے جائیں گے؟ انہوں نے کہا، میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا، اب جہاد کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ نہ آپ گھوڑے پر بیٹھ سکتے ہیں، نہ تلوار چلا سکتے ہیں اور نہ نیزہ مار سکتے ہیں، آپ بہت بوڑھے اور کمزور ہو چکے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو حازم، میں جا کر جہاد کی صف میں کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی نامعلوم تیر یا پتھر آ کر مجھے لگے گا اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما دیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔